अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन नबिय्यिना व हबीबिना व शफीअना मुहम्मदिन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्सिही व नफ़्ख़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा वरज़ुक़नी फ़हमा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। रब्बना अत्मिम लना नूरना वग़फ़िर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ए हमारे रब, हमारा नूर हमारे लिए मुकम्मल कर दे और हमारी बख्शिश फरमा, बेशक तू हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। With this, I welcome you all to another session of our Fiqh of Tahara class. Alhamdulillah, अल्लाह के तौफीक और अल्लाह के एहसान के साथ आज हम दोबारा से इस महफिल में बैठे हैं। अल्लाह से इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि हम आज की क्लास में जो कुछ पढ़ें उसको बेहतरीन तरीके से समझने की तौफीक हमें दे मेरा रब, और उसको हम अपनी ज़िंदगियों में अप्लाई कर सकें, उसको आगे पहुंचा सकें। और स्टार्ट इसी दुआ के साथ कि मेरे रब, इसके अंदर ये सब बताने में कहीं किस्म की कोई गलती, कोताही, बेअदबी, गुस्ताखी हो जाए तो मुझे माफ़ करना। जो कुछ इसमें ठीक है वो आपकी तरफ से है और जो कुछ गलत वो मेरी। सो अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम वज़ू की डिटेल स्टार्ट करेंगे। वज़ू वज़ू हमने स्टार्ट कर दिया था प्रीवियस अपनी क्लास के अंदर, और हमने ये देख लिया था कि सुन्नत का क्या तरीका है वज़ू करने का। और इसके अंदर हमने एक बहुत डिटेल हदीस देखी थी जो कि हज़रत उस्मान बिन अफ़ान ने जिस तरीके से वज़ू किया था, तो उनका सारा तरीका था। ये वज़ू हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम ये देखेंगे कि वो तो हमने तब तो वो हदीस देखी थी। मैं प्लीज किसी का भी अगर माइक अनम्यूट है तो उसको प्लीज म्यूट कर लें, मेक श्योर कर लें कि आपके माइक्स म्यूटेड हों। ओके जी। तो इस वजू के बारे में हदीस तो हमने देख ली थी। और अगर हम कुरान से भी देखें तो यकीनन कुरान में सूरह मायदा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बताया है वजू के बारे में। आयत जो आई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाती, कि ए ईमान वालो, जब तुम नमाज के लिए उठो, फग़सिलू वुजूहकुम, तो अपने चेहरों को धो लो, व अयदियकुम इलल मराफ़िक़, और अपने हाथों को अपनी कोहनियों तक, वमसहू बिरुऊसिकुम, और अपने सर को का मसा कर लो, व अर्जुलकुम इलल काबैन, और अपने पैरों को धो लो अपनी टखनों तक। तो ये तो हमें कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेन पॉइंट्स बता दिए कि वज़ू, जब नमाज के लिए हम उठें तो हमने वज़ू करना है, अपनी तहारत हासिल करनी है, पाकीज़गी हासिल करनी है। और उसके अंदर क्या करना है? पहले सबसे पहले मुंह धोना है, हाथ धोने हैं, अपनी कोहनियों तक, सर का मसा करना है, और पैर धोने हैं टखनों तक। और ये तो बेसिक इंस्ट्रक्शंस आ गई। और फिर यहाँ पे रोल आता है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि जिन्होंने हमें डिटेल से तरीका सिखा दिया, जो कि हमने पिछली हदीस में देख लिया। और मुतअद्दिद अहादीस आपको मिल जाती हैं, ऑथेंटिक अहादीस अबाउट दिस मेथड। आज जो हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह, वो रूलिंग्स हैं कि वजू से मुताल्लिक क्या क्या रूलिंग्स हैं जो कि हमने देखनी है, क्या क्या अहकामात हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना, किस चीज से वजू टूटता है, किस चीज से वजू नहीं टूटता, और वजू करने के एटिकेट्स क्या हैं। इंशाल्लाह आज हम ये सब चीजें करेंगे।
आई वुड वांट कि आप ज़रूर इन चीज़ों को साथ साथ नोट डाउन करें। अगर कोई क्वेश्चन है, यकीनन बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, वजू है ही इतनी इंपॉर्टेंट चीज़, तो प्लीज़ उनको नोट डाउन करते जाएं, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो मैंने कोशिश यही की है कि जो आप सबके सवाल हों, मेजॉरिटी क्वेश्चंस जो जो पॉसिबल थे वो मैंने इंक्लूड कर लिए हैं। सो पूछने से पहले इंतजार कर लीजिएगा टिल द एंड ऑफ द क्लास। अगर आपका क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ हो लेक्चर के दरमियान, तो जरूर पूछ सकते हैं आप। ठीक है, ओके। सो स्टार्ट। वजू की जो स्टार्टिंग है उसमें जरूरी है कि हम बिस्मिल्लाह से स्टार्ट करें वजू को। ठीक है, ये बिस्मिल्लाह पढ़ना वजू का हिस्सा नहीं है, लेकिन मुस्तहब है। मुस्तहब का क्या मतलब होता है कि ये पसंदीदा है, ये चीज पसंद की गई है। ठीक है, सो वजू के लिए जब भी आप स्टार्ट करने लगे तो बिस्मिल्लाह पढ़ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं, सिर्फ बिस्मिल्लाह। अगर तो आप बाथरूम के अंदर हैं तो बाथरूम में जाने से पहले आपने दुआ, जो बाथरूम में दाखिल होने की दुआ है, उसमें स्टार्ट में हमने बात की थी कि बिस्मिल्लाह आपने पढ़नी है। बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुब्थि वल खबाइस। ठीक है, तो वो जो आपने बिस्मिल्लाह पढ़ी वो यहाँ पे आपके इसके लिए वजू के लिए भी काउंट हो जाएगी। बट इन केस आपने पहले नहीं पढ़ी थी तो अब आप पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह, लेकिन कैसे पढ़ेंगे? दिल में, बगैर अपने होठों को हिलाए। ठीक है, हदीस देख लेते हैं। अच्छा, एक और चीज जो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, ये जितनी भी रूलिंग्स हम आज डिस्कस करेंगे, हर एक एक रूलिंग के पीछे मुस्तनद ऑथेंटिक अहादीस हैं। मैं हर हदीस की अरबी नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि जाहिर है अगर मैं वो सब बीच में ऐड करने लगूंगी तो हमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। बट व्हाट आई विल ट्राई इज कि मैं उसके अंदर मैं उर्दू जो तर्जुमा है वो जरूर साथ शामिल कर लूं, ताकि आप लोगों को हदीस से साथ साथ रेफरेंस मिल जाए। ठीक, तो बिस्मिल्लाह से रिलेटेड जो है वो सईद इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो नरेट करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई नमाज नहीं है जिससे पहले वजू ना किया जाए, और कोई वजू नहीं है जिससे पहले बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए। ये तिर्मिजी की हदीस है। ठीक है, तो वजू से पहले बिस्मिल्लाह आपने पढ़नी है जरूर। अच्छा, अब एक चीज के हमें तो पता ही नहीं था कि वजू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, तो क्या आज से पहले हमने जितने वजू किए वो हमारे काउंट नहीं होंगे? तो इसमें एक जो चीज वो आ जाती है वो ये है कि अगर जेन्युइनली आपको नहीं पता था आज से पहले, तो तब अल्लाह से आप एक दफा अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह से माफी मांगे कि या अल्लाह मुझे इस बात का नहीं पता था, अब मुझे पता चल गया, तो इंशाल्लाह अब मैं हमेशा पढ़ूंगी। ठीक, तो अल्लाह से उम्मीद की जा सकती है कि वो गफूर और रहीम है, वो माफ फरमा देंगे। फिर ये कि अगर कोई शख्स, अब आप पता चल गया कि बिस्मिल्लाह पढ़नी है, ठीक है, और वो फिर भी भूल गए, गलती से हो जाती है ना, हम पता के पुतले हैं, हम भूल जाते। तो अगर कोई जेन्युइनली गलती से भूल जाता है तो तब कोई बात नहीं, उसका वजू ऐसा नहीं है कि वजू नहीं होगा, उसका वजू नाकिस होगा, परफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, बट एक शख्स ऐसा है जिसको पता है कि बिस्मिल्लाह पढ़नी है, लेकिन वो जानबूझ के नहीं पढ़ा कि नहीं 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 ये कहाँ है, और ऐसा तो नहीं है, और ऐसा तो नहीं है। तो ऐसे में अगर कोई शख्स जानबूझ के बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता वजू करने से पहले, उसका वजू काउंट नहीं होगा, उसका वजू वजू नहीं है। और जब वजू नहीं है तो तब नमाज भी नहीं होगी। इस वजह से इस चीज का ख्याल रखना जरूरी है कि वजू नमाज से पहले वजू करने से, वजू स्टार्ट करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी है। ओके, बाथरूम के अंदर है तो बगैर होठों को हिलाए, बस दिल में पढ़ना। ओके, नंबर टू, कि नो पार्ट ऑफ द बॉडी ऑन विच द वजू इज टू बी परफॉर्म्ड मस्ट बी लेफ्ट ड्राई। जिस्म का कोई भी ऐसा हिस्सा जिसके ऊपर, जो कि वजू का पार्ट है, मतलब आपके हाथ, पाँव, कोहनियाँ, चेहरा, सर, अ, जो भी ये हिस्से हैं, इसमें से कोई भी सूखा नहीं रहना चाहिए है। इसको प्रॉपरली गीला होना जरूरी है। ठीक है, पानी उसके ऊपर से बह के जाए। अबू दाऊद में और निसाई में हदीस आती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा एक दफा कि एक शख्स वजू करके आया और उसका जिस्म का ऊपर ना
एक हिस्सा, जितना कि समझने की जितना एक नाखून होता है ना, उतना सा हिस्सा सूखा था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको फरमाया कि आप जाएं और जाके दोबारा वजू करके आए। ठीक है, सिर्फ एक नाखून जितना हिस्सा उसका सूखा था। सही। तो उसको कहा कि वजू रिपीट करें, दोबारा करें। इसी तरह हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने रिवायत की कि एक दफा रसूलुल्लाह ने देखा कि एक शख्स आया और उसने उसके जो पैरों की जो एड़ियां थी ना, वो सूखी थी। अब अक्सर होता है ना कि कभी एड़ियां जिस तरह के फटी हुई होती हैं, ड्राइड होती हैं, चैप्ड होती हैं, तो वो उसने ऊपर से बस किया होगा, वो सूखी रह गई। सही। तो उस पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वैलुल लिल आकाबी मिनन नार, के वैल है, बर्बादी है सूखी एड़ियों के लिए जो जहन्नुम में है। सही। तो कितनी ये बड़ी बात है कि वो हिस्सा जो कि सूखा रह गया आपके वजू प्रॉपर ना करने की वजह से, वो जहन्नुम में होगी। ओके। जब हमने देखा कि यही हिस्से वजू करने की वजह से चमकेंगे क़यामत के दिन, तो वही वही हिस्से अगर वजू सही नहीं होगा तो वो जहन्नुम की आग में जलेंगे। सो इस वजह से जरूरी है कि जब भी पानी गुजारें तो सिर्फ पानी को आपने गुजार नहीं देना, एक दफा ऊपर से हाथ भी फेरें ताकि आपके जिस्म के ऊपर प्रॉपरली पानी गुजरे। सिर्फ मॉइस्ट हो जाना काफी नहीं है, पानी का बहना आपके जिस्म के हिस्सों के ऊपर से जरूरी है। ठीक है। इसमें एक चीज जो इससे रिलेटेड रूलिंग निकलती है, वो भी बता दूं कि जिस तरीके से अक्सर लोग जब जिस तरह हज और उम्रे पे गए हुए होते हैं और वहां पे जाके अब जाहिर है वजू अगर आपको करना है और पूरा दूर जाना है बाथरूम्स तक, तो वो मुश्किल होता है, आपकी जगह वहां से हट जाती है, वापस पहुंचना लेट हो गए आप, तो डिफिकल्ट है। तो अक्सर लोग वहीं पे बैठे बैठे वजू करते हैं। तो ऐसे में वजू की अब एक नई डिवाइसेस आ गई हैं, एक वो स्प्रे गन टाइप की होती है, तो उससे लोग यूं यूं करके ऊपर ऊपर स्प्रे कर देते हैं कि हाँ जी हो गया हमारा वजू। तो देखिए, वो चीज यस उससे हो सकता है, लेकिन तब उससे वजू होगा जब आप इतना ज्यादा स्प्रे करें कि वो पानी आपका, वो पानी के कतरे बन जाएं और वो बह जाए और आपका प्रॉपरली आपके वजू के आज़ा गीले हों। ठीक है। सिर्फ स्प्रे कर लेने से, मॉइस्ट कर लेने से सिर्फ आपका काम नहीं होगा। ठीक है। फिर अगली चीज आ जाती है कि हमने वजू का तरीके में देखी कि सुन्नत क्या है, हर उज़ को 3 दफा होना। सही। और मसे को 1 दफा करना। लेकिन आप, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 दफा भी धोया, 2 दफा भी धोया, 3 दफा भी धोया। ठीक है। आप तीनों चीजें कर सकते हैं। तीनों से रिलेटेड, तीनों तीनों दफा करने के से रिलेटेड अहादीस हमें मिलती हैं। प्रेफर्ड क्या चीज है? 3 दफा करना। सही। 3 दफा करना इज बेस्ट। लेकिन अगर आपके पास पानी कम है, वक्त कम है, तो तब आप एक एक दफा भी कर सकते हैं, 2 दफा भी कर सकते हैं। ज्यादा करना से आपको कोई सवाब एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। ठीक है। ये बात है कि आपको 3 दफा आपने धो लिया उसके बाद, लेकिन ये है कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये तो अभी सही से धुला नहीं है, एक ये चीज है कि एक्चुअली आपको नजर आ रहा था कि आपके हाथों पे फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत ज्यादा कोई गंद, मिट्टी लगा हुआ था, आटा लगा हुआ था जो ड्राई हो गया, उतर नहीं रहा, उसको उतारने के लिए आप दोबारा धो रहे हैं, तो ठीक है। लेकिन अगर कुछ लोगों को जिस तरह ओसीडी होता है कि उनको एक इतना वहम होता है कि नहीं नहीं मेरा सही से नहीं धुला, सही से नहीं हुआ होगा, यहाँ से ना सूखा रह गया हो, वहां से ना रह गया हो, तो ऐसी चीजों को कहा जाता है ये शैतान की उकसाहटें होती हैं और इनको हमने दूर करना होता है। तो बार बार धोने से आपको एक्स्ट्रा सवाब नहीं होगा, रादर आप गुनाहगार होंगे पानी को जाया करने से। ठीक है। अच्छा, और एक और भी चीज जो कि इसमें मैं बता दूं कि आप ये भी कर सकते हैं कि आप डिफरेंट नंबर दफा आप अपने हाथों पैरों को धो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने 3 दफा हाथ धोए, 2 दफा मुंह धोया और 1 दफा पैर धोए, आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर चीज 3 3 3 ही दफा करनी है या 2 2 2 1 1 1, ऐसा नहीं है। तो आप ऐसा मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब आ जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू से पहले
सिवाक का इस्तेमाल एम्फसाइज किया था। इस चीज के ऊपर हम बड़ी डिटेल से बात कर चुके हैं कि वो वजू जिससे पहले मिसवाक किया जाए वो उसके बाद पढ़ी हुई नमाज 70 गुना ज्यादा बेहतर है बनिस्बत उस नमाज के जिस वजू से पहले मिसवाक ना किया गया हो। ठीक है, तो कोशिश करें कि जरूर मिसवाक कर लें। फिर आती है कि इफ वन इज नॉट फास्टिंग देन वाटर शुड बी स्नफ्ड वेल इनटू द नोज। नाक में पानी चढ़ाना, देखिए ये चीज वो है जिधर बहुत ज्यादा लोगों के वजू में गलती होती है। आपने करना ये है कि हमने ये बात की थी ना, कोशिश ये करें, बेहतर ये है कि एक ही दफा अपने हाथ में पानी भरा, आधी उससे कुल्ली की और बाकी का आपने नाक में चढ़ाया। सही। अब आप कहेंगे कि मैं कह रही हूँ इतना थोड़ा सा एक चिल्लू सा पानी है और वो कैसे नाक में चढ़े। तो नाक में चढ़ाने के लिए आपको टब भरने की जरूरत नहीं है। आप उतना थोड़ा सा ही ऐसे करके चढ़ाएं कि अपनी नाक के अंदर कि वो जो है वो आपकी नाक के टॉप तक, नोज के टॉप तक लगे, कि हल्का सा उससे एक चहका सा लगता है, थोड़ा हार्ड होता है वो। बट ये तरीका है कि आपने ऊपर तक अपनी नाक में पानी चढ़ाना है। इसके बहुत सारे मेडिकल फायदे हैं जो आप जरूर अपना सर्च कर लीजिएगा, लेकिन सुन्नत का ये तरीका है कि आप ऊपर नाक में चढ़ाएं। बट अगर फॉर एग्जाम्पल आप रोजे से हैं, ठीक, तो उस टाइम के ऊपर आपने इतना ज्यादा अंदर नहीं चढ़ाना। क्यों? क्योंकि उससे ये होगा कि चांस है कि वो पानी आपके अंदर भी जा सकता है। सही। और ये चीज पानी अंदर चला जाएगा तो उससे आपका रोजा टूटेगा। इस वजह से इसका थोड़ा केयरफुल रहें। बट अदरवाइज रोजा नहीं है तो नाक में अच्छे से करके पानी को चढ़ाएं। ठीक है, बहुत सारे जर्म्स निकल जाते हैं, एलर्जेंस निकल जाते हैं, जिनको साइनसेस के मसले होते हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं। बहुत सारे इसके मेडिकल फवायद भी हैं। आगे आ जाए। नेक्स्ट इज यस, उंगलियों का खिलाल, जिसके बारे में हम लास्ट टाइम भी थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था। सुन्ना is to comb between the fingers and toes while washing and to run fingers through the beard while doing wuzu। देखिए, खिलाल किस चीज को कहते हैं कि आप जिस तरह अगर अपनी उंगलियां, अपना हाथ है, पांचों उंगलियों को खोलें और दूसरे हाथ की पांचों उंगलियां उनके बीच में से गुजारें। ठीक है, इसको कहते हैं खिलाल करना। अपनी उंगलियां, एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियों के बीच में से गुजारें। ये करना हाथों की उंगलियों का भी और पैरों की उंगलियों का भी, इट इज अ पार्ट ऑफ आवर वजू। सही। क्यों हम ये करते हैं? इस वजह से ताकि अच्छे तरीके से ये जो अंदर अंदर के एरियाज हैं यहाँ पे पानी चला जाए। सही। खिलाल उंगलियों का, पैरों की उंगलियों का और हाथों की उंगलियों का एक ही दफा करना काफी है, ये आपने 3 दफा नहीं करना। और हम खवातीन खासतौर पे इस चीज का ख्याल रखें ये करते हुए कि हमारी उंगलियों में हमने अक्सर रिंग्स पहनी हुई होती हैं, तो जिस वक्त आप वजू कर रहे हैं, फिलहाल कर रहे हैं, तो उस रिंग को अपना थोड़ा सा मूव कर लें, ताकि अगर वो टाइट है और उसके नीचे की जगह खाली सूखी रह गई तो उससे आपका वजू खराब ना हो जाए। ठीक है। और इसी तरह आदमी जो है जिनकी अगर बहुत थिक बियर्ड है तो उन्होंने अपनी उंगलियां जो है वो अपनी दाढ़ी के बीच में से यूं करके एक दफा गुजारनी है, ताकि वो खिलाल हो जाए। पूरी दाढ़ी को पूरी तरीके से टप टप गीला करना जरूरी नहीं है, बस एक दफा खिलाल कर लें वो काफी। एक वजू से आप कई नमाजें पढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जी हर नमाज के लिए आपने अलग अलग वजू करना है। अगर आप वो कर लेते हैं तो अच्छी बात है, आप सवाब के मुस्तहिक होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एक वजू कर लिया तो आप उससे बाकी नमाजें नहीं पढ़ सकते। ठीक है, ये अक्सर लोगों को मिसकंसेप्शन होती है, सो आई थॉट टू एड इट हियर। अच्छा, फिर जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मैक्सिमम अमाउंट पानी की इस्तेमाल की थी वजू करने के लिए वो 750 ml थी। ठीक है, आप ऐसे हिसाब लगा लें कि समझ लें कि 3 ग्लास, एक ग्लास 250 ml का होता है नॉर्मली। सही है। और जो कम से कम था वो 500 ml था। ठीक। तो 2 ग्लास पानी के अंदर भी वजू बहुत अच्छे से मुकम्मल वजू हो सकता है। पूरे नल के खोल के टब के टब पानी बहाने की जरूरत नहीं होती। सही। अच्छा, वजू करने के बाद की दुआ हमने स्टार्ट देख लिया था कि स्टार्ट में तो हमने बिस्मिल्लाह पढ़ ली थी, और वजू करने के बाद की क्या है? वही जो हमारा कलमा जिस तरीके से होता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ठीक है, ये आप कब पढ़ेंगे? जब आप अपने बाथरूम से बाहर
نکل کے آ چکے ہوں گے, غفرانہ کا کر کے آپ باہر نکلے, اور اس کے بعد آپ نے یہ پڑھا, اینڈ دین دا دعا which follows is اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین, کہ اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے شامل کر لے جو مسلسل توبہ کرتے ہیں اور جو اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, کتنی خوبصورت دعا ہے. اور اس دعا کے بارے میں کیا ہے کہ, اور یہ دعا تمام جو حدیث کی کتابیں ہیں ان کے اندر آپ کو مل جائے گی, اور اس کے بارے میں آتا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بہت اچھا سا وضو کرے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے تو کیا ہوگا کہ جنت کے 8 دروازے اس شخص کے لیے کھل جائیں گے کہ وہ اس میں سے جس میں سے بھی داخل ہونا چاہے ہو جائے. سو بیوٹیفل isn't it؟ سبحان اللہ. تو اور اس کے لیے ایک چیز میں کلیئر کر دوں کہ اس میں اکثر جو مسکنسیپشن ہے وہ یہ کہ ہم شہادت کی انگلی کھڑی کر کے یہ پڑھتے ہیں کلمہ. ٹھیک ہے, تو دس از اگین این انوویشن. یہ چیز احادیث سے ثابت نہیں ہے کہ شہادت کی انگلی کھڑا کر کے ہم یہ دعا پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ انگلی نہ کھڑی کریں, آپ صرف اور صرف شہادت کا کلمہ آپ نے یہ پڑھ لیا اور اس کے بعد یہ دعا پڑھ لی, یہ کافی ہے. ٹھیک ہے, اچھا پھر آ جائیں رولنگز ریگارڈنگ اور رولنگز کے اوپر. آپ اس بندے کی شکل کے اوپر ابھی ٹینشن نہ لیں, یہ ایک لنک ہے جو کہ میں نے ڈالا ہوا ہے, وہ اتفاق سے ایسی پکچر آ گئی ہے اس پر. اوکے, so there are no specific words to be recited as intention before commencing وضو. ٹھیک ہے, وضو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کوئی ایسی خاص دعا نہیں ہے, کوئی ایسی خاص نیت نہیں ہے جو آپ نے کرنی ہے دل میں کہ جی اللہ میں نیت کرتی ہوں وضو کرنے کی. نہیں, کوئی ایسے الفاظ نہیں ہیں. آپ نے صرف آپ کو دل میں آپ کو پتا ہونا چاہیے نا کہ میں وضو کرنے لگی ہوں. اگر آپ نہا بھی رہے ہیں, خالی نہا کے نکل آئیں گے تو وضو کاؤنٹ نہیں ہوگا, نیت ہونی ضروری ہے. ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد کیا چیز آ جاتی ہے, it is not supported by a hadith to say specific du'as while washing specific parts of wudu. آپ کو کچھ جو کتابیں ہوتی ہیں دعاؤں کی اس میں ایسی بھی مل جائیں گی کہ ہاتھ دھوتے ہوئے یہ دعا پڑھیں, سر کا مسح کرتے ہوئے یہ دعا پڑھیں, کونیاں دھوتے ہوئے یہ دعا پڑھیں, پیر دھوتے ہوئے یہ دعا پڑھیں. تو یہ بالکل اوتھینٹک نہیں ہے, رسول اللہ سے کسی قسم کی کوئی اسپیسیفک دعا ثابت نہیں ہے. ہاں اگر آپ نے کوئی ذکر اذکار کرنے ہیں تو وہ آپ یقیناً کر سکتے ہیں, لیکن وہ بھی آپ یہی کہ آؤٹ لاؤڈ, باتھ روم میں ہے تو آؤٹ لاؤڈ نہیں کریں گے, لیکن جس طرح اگر مسجد میں ہوتا ہے کہ ایک وضو خانہ ہوتا ہے تو وہ تو اوپن جگہ ہے, وہاں پہ آپ بے شک آؤٹ لاؤڈ بھی کر سکتے ہیں, لیکن کوئی اسپیسیفک خاص دعائیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اب آ جاتے ہیں مس کے بارے میں, جس کو کہ ہم اردو میں مسا بولتے ہیں. یہ ایک اگین وہ چیز ہے جس کے بارے میں بہت زیادہ کنفیوژن ہوتی ہے. تو اس کے بارے میں حدیث حضرت عبداللہ ابن زید سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسا کیا by passing of his wet hands from the forehead to the back of the head. مطلب اپنے گیلے ہاتھ, پانی لے کے نہیں, بس ہاتھ گیلے ہیں, ان کو اپنے متھے سے شروع کر کے فور ہیڈ سے سر کے پیچھے تک لے کے گئے. ٹھیک ہے, پیچھے تک کہاں تک, جہاں تک آپ کی نیپ آف دا نیک ہوتا ہے. مطلب نیپ آف دا نیک مطلب کہ سر جہاں سے آپ کی گردن اور سر مل رہے ہوتے ہیں نا آپس میں, وہاں تک, اور پھر ان کو واپس اپنے متھے تک لے آ. ٹھیک ہے, اور جہاں سے انہوں نے شروع کیا تھا, یہ ہو گیا مسا, سر کا مسا. ٹھیک ہے, سر کے مسے کے اندر آپ کے کان بھی شامل ہیں, ضروری ہے. نبی نے پہلے سر کا اس طرح کیا اور اس کے بعد کیا کیا, انسرٹیڈ ہز پوائنٹنگ فنگر, مطلب یہ جو شہادت کی انگلیاں ہوتی ہیں ان کو اپنے کانوں میں ڈالا, اور کان کے جو پیچھے کا حصہ تھا, باہری بیرونی حصہ جو تھا, وہ انہوں نے اپنے تھم سے, اپنے انگوٹھوں سے صاف کیا. ٹھیک ہے, اچھا اب اس چیز کو یس اب یہ دیکھ لیں, ہم ایک یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں جسٹ ان آرڈر ٹو کلیریفائی کہ کس طریقے سے کرتے ہیں. لیٹ می سی کہ میں اس ویڈیو کو کیسے So now we have to wipe the head, and the remainder of that water, we're going to take it, we're going to put our hands into here,
Just do it just like that. Watch me right now, okay? So we're gonna थोड़ा सा just go like that, and then the start of the hair line all the way towards the back, and then you put it back again. Easy. I don't want you to go for another water again. Now listen, take these 2 index fingers, put it into your ears. See that? And these right here, the thumb right here, put it just like that. Very easy. Alhamdulillah Rabbil Alameen. So again, your index fingers like that, and then your thumb goes right at the back. You only do it once. Wipe the head, okay? Whatever's remaining, just of once, okay? The other body parts, these other parts, you could do it 1 to 3 times. 3 times the maximum, 1 times the minimum. Support. ओके सो आई होप ये चीज आप लोगों को समझ आ गई होगी एंड आगे आ जाते हैं इट इज अलाउड टू परफॉर्म मस ओवर अ कवरिंग ऑफ द हेड फॉर एग्जांपल अ टर्बन और अ स्कार्फ जी तो ये हम खवातीन के लिए एक बहुत अहम और बहुत वैल्यूएबल वो है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका था कि कभी जब रसूलुल्लाह जो थे वो कभी अगर बाहर अक्सर जंगों वगैरह पे निकले हुए होते थे या फिर वो बाहर होते थे और उन्होंने अपने सर के ऊपर अपनी टर्बन पहनी होती थी टर्बन को क्या कहते हैं जो सर के ऊपर पगड़ी समझ लें जो बांधते हैं तो उसके ऊपर से वो मसा कर लिया करते थे और इसी से ही रूलिंग डिराइव होती है कि खवातीन जब उन्होंने स्कार्फ पहना हुआ हो तो तब वो इसके ऊपर से मसा किया जा सकता है ठीक है लेकिन इसके बारे में क्या है कि आपने फॉर एग्जाम्पल आप अगर कहीं ऐसी जगह पे हैं कि आपने बड़ा तरीके से स्कार्फ पहना हुआ है बहुत सारी पिन्स लगाई हुई हैं अब आप मॉल में हैं वहां पे आपको जाके वजू करना पड़ रहा है एक ही ऑप्शन हो सकती है और आप उतार नहीं पा रहे अपने स्कार्फ को या फिर आप जिस तरह हरम में हैं और आपको वहीं पे ही अक्सर लोग जमजम से ही वजू कर रहे होते हैं तो अब ऐसे में अब आप अपना पूरा सर तो नहीं खोल सकते तो इसके बारे में क्या है कि आप अपने स्कार्फ के ऊपर से मसा कर सकते हैं सर का मसा ठीक कंडीशन ये है कि आपने वो जो अपना जो स्कार्फ है या अपना टर्बन है उसको नमाज पढ़ने से पहले नमाज को कंप्लीट करने से पहले उतारना नहीं है ठीक है सिर्फ और सिर्फ उस स्कार्फ के ऊपर हम अभी क्योंकि हम खवातीन हैं तो हम स्कार्फ की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ उस स्कार्फ के ऊपर मसा कर सकते हैं जो कि उतारना बहुत मुश्किल है ऐसा नहीं कि आराम से उतर सकता है हल्का सा एक दफा उतारने से और हम सिर्फ जान बचाने के लिए उसके ऊपर से ही जल्दी में हमने कर लिया ऐसी बात नहीं है ठीक है ये इवन जो पगड़ी है उसके ऊपर भी इस वजह से था क्योंकि देखिए आजकल तो बनी बनाई होती है ना यूं करके सर के ऊपर रख लेते हैं पहले तो अनस्टिच्ड होती थी लंबा सा कपड़ा उसे गोल 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 करके बांधते थे तो मुश्किल थी ना उस मुश्किल को आसान करने के लिए इजाजत दे दी गई कि उस पगड़ी के ऊपर से आप कर लें लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स है कि जिसने आजकल के जमाने की वो स्टिच्ड वाली पहनी हुई है टोपी है पगड़ी है एनीथिंग तो वो तो आराम से उतर सकती है तो उसको उतार के उसके ऊपर से आप वजू करें ठीक है मुगीरा इब्न शोबा रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि वजू के दरमियान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसा किया करते थे ऐसे कि अपने फोरहेड से अपने माथे से शुरू किया और फिर अपनी पगड़ी के ऊपर से हाथ फेरा ठीक है और मसा कर लिया और इसी तरीके से वो अपने पैरों के ऊपर अपने मोजों के ऊपर से भी कर लेते थे ठीक है अच्छा अब एक चीज कि जब अब हम अगर स्कार्फ के बारे में बात कर रहे हैं तो याद रखें कि इस्लाम में दी गई जितनी भी आसानियां होती हैं उनका नाजायज इस्तेमाल नहीं करना हमने ठीक है सिर्फ और सिर्फ आप तब कर सकते हैं अगर स्कार्फ उतारना बहुत मुश्किल है आप बाहर हैं या ये कि बहुत ज्यादा ठंड है ऐसी कि मतलब आपके कानों में ठंड घुस जाएगी और गीला होने की वजह से आपको बीमार होने का चांस है ठीक है अदरवाइज नहीं हज में है उम्रे में है वहां पे तो आप वहां पे ऐसा कर सकते हैं ठीक और उसमें भी ये कि अगर आपके लिए ये पॉसिबल है कि अगर आपने इतना ढीला कर लिया है अपने स्कार्फ को ये शेख उसैमीन जो हैं उनसे इसके बारे में ये फतवा लिया गया था तो उन्होंने
بیان کیا کہ دیکھو اگر آپ کی پگڑی یا اسکارف سے کچھ حصہ جو ہے وہ باہر ہے، ٹھیک ہے، ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ آپ کی اسکارف نے آپ کا پورا سر اور آپ کے ایئرز کور نہیں کیے ہوئے، یا یہ کہ آپ اپنا ہلکا سا پیچھے کر سکتے ہیں کہ آپ کے کان جو ہیں وہ اس کے اندر باہر نکل آئے ہیں، تو ان کے اوپر آپ نے پراپر مسا کرنا ہے، اور باقی اسکارف کے اوپر یا پگڑی کے اوپر ہاتھ پھیر لینا ہے۔ یہ بات سمجھ آئی ہے؟ جیسے ابھی ہم نے مس کا طریقہ دیکھا ہے نا، تو وہ آپ یہ کر سکتے ہیں۔ اور عورتوں کے سے ریلیٹڈ فردر شیخ الاسلام ابن تیمیہ جو ہیں انہوں نے بتایا تھا کہ دیکھیں دو اوپینینز ہیں، ایک یہ کہ جی اجازت نہیں ہے ایسے اسکارف کے اوپر کرنے کی۔ میں آپ کو اس وجہ سے یہ بتا رہی ہوں، ڈفرینٹ اسکولز آف تھاٹس کو بھی ہم ڈسکس کر لیں گے جہاں جہاں اپلائی ہوتا ہوگا۔ ادروائز میں آپ کو ڈفرینٹ اوپینینز بھی اس لیے بتا رہی ہوں کہیں آپ سنیں تو آپ پھر کنفیوز نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک اس میں اوپینین یہ بھی آتی ہے علماء کی کہ عورتوں کو اجازت نہیں ہے اسکارف کے اوپر کرنے کی، کیونکہ حدیث میں صرف آدمی مینشن ہوئے تھے، ٹھیک؟ لیکن جو دوسری رائے ہے جو کہ رائج ہے، جو کہ زیادہ تر علماء نے پریفر کی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کی اجازت ہے، ٹھیک ہے، لیکن صرف اور صرف کب؟ جب مشکل میں ہو۔ اور یہ آپ کو اچھے سے پتا ہے کہ آپ کو خود کب مشکل ہو رہی ہے اور کب آپ کائنڈ آف ڈنڈی مار رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ حجاب میں تو موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ ہمارے کان کور ہوئے ہوئے ہوتے ہیں، صحیح؟ تو تب صرف اوپر سے ہاتھ پھیر لینا از انف، کہ اگر آپ اپنے حجاب کو لوز کر سکتے ہیں تو جتنا ہاتھ آپ کا، مطلب ہلکا سا یہ اگر آپ نے لوز کیا، آپ کے متھے سے لوز ہو گیا، تو آپ نے جتنا ہاتھ آرام سے جا سکتا ہے اندر سر تک وہ کر لیں، اور باقی کے اوپر آپ نے ہاتھ پھیر لیا، یہ کافی ہے۔ اگر تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ صرف لوز کر سکتے ہیں اپنے اسکارف کو، پر آپ نے رکھا ہوا اپنے سر کے اوپر ہی ہے، امیجن کریں نا کہ اگر آپ ایک پبلک جگہ کے اوپر ہیں، آپ مسجد کی وضو خانے میں وضو کر رہے ہیں جہاں پہ اور آدمی بھی گزر کے جا رہے ہیں، یا آپ حرم میں ہیں، تو آپ نے لوز پورا کر لیا، ٹھیک ہے، پر اپنے سر کے اوپر ہی رکھا ہوا ہے اسکارف کو، تو ہاتھ اندر سے اسکارف کے اندر سے ڈال کے آپ نے یوں کر کے مسا کر لیا پورا، ٹھیک ہے۔ عورتوں کے لیے مسے میں یہ ہے کہ آپ نے ہاتھ پورا فرنٹ سے اپنے متھے سے لے کے سر کے اوپر سے گزار کے پیچھے تک لے کے گئے، اینڈ واپس پورا لے کے آنا عورتوں کے لیے مسٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ ٹیپ 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 کر کے مطلب ہلکا سا اٹھا کے واپس اوپر لے کے آ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ادروائز آپ کا صرف ہاتھ کو پیچھے تک لے کے چلے جانا ہی کافی ہے، ٹھیک ہے؟ سو یہ سچویشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، جتنا زیادہ آپ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں کر لیں، لیکن اگر نہیں کر سکتے تو آپ کے پاس یہ رخصت ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور ایک اور چیز جو اس میں یہاں پہ میں کلیئر کر لوں کہ مسا کرنے کا آبجیکٹو پرپس جو ہے وہ آپ کے بالوں کو ہاتھ لگانا ہے، بالوں کو اوپر سے پراپرلی ہاتھ لگا کے گیلے ہاتھ کو اپنے بالوں کے اوپر سے گزارنا ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ بس مطلب کہ بالکل دور دور سے ہلکا 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 سا یوں کر کے تیزی سے ہاتھ گزار لیا کہ کہیں مطلب بلو ڈرائی ہوا ہے، ہیئر اسٹائل بنا ہوا ہے، وہ خراب نہ ہو جائے، تو یہ چیز نہیں ہے۔ آپ کو فیل ہونا چاہیے کہ آپ کے ہاتھ آپ کے سر کے اوپر لگے ہیں، آپ کے گیلے ہاتھ۔ اور لیکن ایک یہ بھی چیز اس میں بہت زیادہ غلوف یہ بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کا مقصد اپنے بالوں کو اوپر سے ہاتھ گزارنا ہے، اپنے اسکیلپ کو گیلا کرنا نہیں ہے۔ اسکیلپ ہوتی ہے ہمارے سر کی جو جلد ہوتی ہے، ٹھیک، اس کو گیلا کرنا آپ کا مقصد نہیں ہے، تو اندر ہاتھ گھسانے کی پوری ضرورت نہیں ہے، آپ نے سر کے اوپر سے ہی صرف کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اٹ از ناٹ الاؤڈ ٹو پرفارم مس آن اونلی کوارٹر آف دا ہیڈ۔ دیکھیے کچھ جو ہے وہ اسکولز آف تھاٹ میں ایسا بھی کیا جاتا ہے کہ صرف آدھے سر کا مسا کیا جاتا ہے، مطلب صرف آدھے سر تک وہ ہاتھ لے کے جاتے اور بس یہ کافی ہو گیا، تو یہ چیز حدیث سے شامل نہیں ہے، سے ثابت نہیں ہے۔ حدیث میں آیا کلیئرلی کہ رسول اللہ کیا کرتے تھے کہ اپنے متھے سے شروع کر کے پیچھے سر کے پیچھے تک اپنا ہاتھ لے کے جاتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ کہتے ہیں کہ صرف تھوڑا سا حصہ ہونا چاہیے ہے، وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ قرآن میں بیسکلی جو آیت آئی ہے نا، جو ہم نے شروع میں دیکھی تھی، اس میں ہے کہ بیرؤوسکم، کہ اپنے
سروں کے کچھ حصے کو آپ گیلا کر لیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ فرملی سر کے اوپر آپ نے پورا گزارنا ہے اور قرآن اور حدیث کو اکٹھا لے کے چلنا ہے. حدیث ایکسپلین کرتی ہے قرآن کو، ٹھیک ہے؟ تو جو چیز ہمیں حدیث میں سمجھائی گئی ہے، بتائی گئی ہے، اس کو ہم پراپرلی دیکھیں اور اسی کو ہی فالو کریں. ٹھیک. ایک چیز جو بہت 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 امپورٹنٹ ہے کہ مسح کے اندر آپ کا گردن شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ دیکھیے جو حدیث ہم نے جو پڑھی تھی ابھی پچھلی سلائیڈ کے اندر، یا سوری اسی سلائیڈ میں یہ دیکھ لیجیے، یہ والی. تو رسول اللہ کیا کرتے تھے کہ اپنا ہاتھ سر سے لے جا کے اپنے ماتھے سے لے جا کے سر کے پیچھے تک لے کے جاتے تھے، ٹھیک ہے، اینڈ واپس لے آتے تھے اور پھر کانوں کا مسح کرتے تھے. اس میں گردن کہیں شامل نہیں ہے. جبکہ ہمارے خاص الخاص سب کانٹیننٹ میں بہت زیادہ یہی طریقہ سکھایا جاتا ہے کہ ہاتھوں کو پھر الٹا کر کے ہم گردن کے اوپر پھیرتے ہیں. بٹ دیکھیے بات یہی کہ جو چیزیں ہم بچپن سے سیکھتے چلے آ رہے ہیں ان چیزوں کو ہمیں صرف ویریفائی کر لینا چاہیے، دیکھ لینا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو ہم صرف سنی سنائی باتوں کو کرتے آ رہے ہیں وہ بات ٹھیک نہ ہو. اور اگر ہم صرف اسی پہ ہی یہ صرف ایمفسائز کریں کہ نہیں کیوں ہمیں تو یہی سکھایا تھا، ہمارے تو بڑے بوڑھے ہمیشہ سے یہی کرتے آ رہے ہیں، تو بات یہ کہ دیکھیں رسول اللہ نے یہی بات تو آ کے سکھائی تھی. قرآن ہمیں یہی تو کہتا ہے کہ اگر کیا تم تب بھی اپنے بڑے بوڑھوں کو فالو کرو گے، اپنے آباء و اجداد کو، بے شک وہ غلط بھی کرتے ہیں. تو میری پیاری بہنوں، اپنے آپ کے اپنے ہورائزنس کو، اپنی سوچ کو ہم نے وائڈ کرنا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جہاں ہم نے صرف وہ چیز فالو کرنی ہے جو ٹھیک ہے، جو اوتھینٹک ہے. صحیح؟ تو اوتھینٹک احادیث کے اندر کہیں بھی گردن کا مسح شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا، اگلے پہ آ جاتے ہیں. The Bukhari Center in اوکے، یہ اب آ گیا بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ جس کے اوپر بہت کنفیوژن رہتی ہے اور بہت غلطیاں بھی ہوتی ہیں اور آسانیاں لوگ نہیں اویل بھی کرتے. وہ ہے وائپنگ اوور دا ساکس، اپنے پیروں کے ساکس کے اوپر سے مسح کرنے کے بارے میں. ٹھیک ہے؟ تو پہلی بات تو یہ چیز ہے کہ دیکھیے حدیث سن لیں کہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسح کیا کرتے تھے اپنے مسح علی الجوربین و نعلتین. اب جوربین ساکس کو کہتے ہیں، ایسے جورب ایسے ساکس کو بولتے ہیں جو کہ کپڑے یا فیبرک کا بنا ہوا ہو. ٹھیک ہے؟ آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا کہ مسح جو ہے وہ صرف لیدر کے ساکس پہ کیا جا سکتا ہے. تو دیکھیں لیدر کے جو ساکس ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں خفین. ٹھیک ہے؟ خف. تو رسول اللہ نے خفین کے اوپر بھی مسح کیا، انہوں نے جوربین کے اوپر بھی کیا، وہ نالین ہوتے ہیں شوز، جوتوں کے اوپر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے موزوں کے اوپر، کپڑے کے بنے ہوئے موزوں کے اوپر، اپنے لیدر کے بنے ہوئے موزوں کے اوپر اور اپنے جوتوں کے اوپر سے مسح کیا تھا. کلیئر؟ اچھا، اب مسح کب کر سکتے ہیں؟ مسح ہم صرف تب کر سکتے ہیں جب وہ جوتے یا موزے آپ نے اس وقت پہنے تھے جب آپ وضو میں تھے. مطلب آپ نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد آپ نے اپنے موزے پہن لیے. ٹھیک ہے؟ موزے پہن لیے یا جوتے پہن لیے جنہوں نے آپ کے پاؤں کو کمپلیٹلی کور کر لیا اپنی اینکل تک. اینکل مطلب آپ کا ٹخنا. آج کل کے زمانے میں اکثر وہ شارٹ ساکس بہت زیادہ ان ہے نا، تو وہ نہیں، ان ساکس کی بات نہیں ہو رہی، ان کے اوپر مسح جائز نہیں ہے. مسح جائز صرف ان موزوں کے اوپر ہے جو کہ آپ کے ٹخنے تک کور کرتے ہیں. اور آپ نے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے وضو کیا اور زمین پہ پاؤں رکھا نہیں اور پہلے ہی موزے آپ نے چڑھانے ہیں کہ جی میں نے تو ان کے اوپر تب میں مسح کر پاؤں گا. اتنی زیادہ اسٹرکٹنیس نہیں ہے. آپ نے وضو کیا، آپ باہر آئے، بے شک آپ نے نماز اپنی پڑھ لی اینڈ اس کے بعد آپ نے ساکس پہن لیے، بے شک تھوڑی دیر میں پہن لیے، زمین پہ اگر پاؤں لگ گیا تو ایسا نہیں ہے کہ اب اس کے اوپر دوبارہ مسح نہیں ہو سکتا موزے پہننے کے بعد. تو آپ آئے باہر، آپ نے موزے پہن لیے، اب آپ نے حالت وضو کے اندر ہی موزے پہنے ہیں
تو اب آپ ان موزوں کے اوپر سے مسح کر سکتے ہیں. ٹھیک, مسح کتنی دیر تک کیا جا سکتا ہے؟ یہ اب جیسے سردیاں آ رہی ہیں تو اٹس اے ویری ویلیویبل تھنگ جو کہ ہمیں سمجھنی ہے, ہم سب کو ضرور پتا ہونی چاہیے. وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, حضرت علی روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے مسح کرنے کا ٹائم, وہ شخص جو مقیم ہے, جو اپنے گھر میں رہ رہا ہے, اس کے لیے 1 دن اور 1 رات کا ٹائم ہے, اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتوں کا ٹائم ہے. ٹھیک ہے, مطلب آپ مسح اگر گھر پہ اپنے رہ رہے ہیں تو پورا 1 دن اور 1 رات کے ٹائم تک آپ مسح کر سکتے ہیں, اور اگر کوئی سفر کے حالت میں ہے تو وہ 3 دن اور 3 راتوں تک مسح اپنے جوتوں یا اپنے ساکس کے اوپر کر سکتا ہے, ایز لانگ ایز اس نے اپنے وہ ساکس پہنے رہے ہیں سارے وقت. ٹھیک ہے, تھوڑی دیر اگر اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے کہ اگر بیچ میں تھوڑی دیر اتار دیں تو اس کے بارے میں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وقت سٹارٹ کیسے, یہ 24 گھنٹے ہم کاؤنٹ کیسے کریں گے؟ یہ بات میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑا غور سے سمجھیں اس چیز کو. سمجھیں کہ اگر فجر کے وقت سے سٹارٹ کرتے ہیں, آپ صبح سو کے اٹھی, فجر کا ٹائم تھا, آپ نے وضو کیا, ٹھیک ہے, اور پراپر کمپلیٹ وضو کیا, اس وقت کوئی موزے نہیں, کوئی مسا نہیں, آپ نے اپنے پیر دھوئے, ٹھیک, اور اس کے بعد آپ نے وضو کے بعد موزے پہن لیے, ایسے موزے جو کہ آپ کی اینکل, آپ کے پورے پیر کو کور کر رہے ہیں. اب کیا ہوا کہ ظہر کے ٹائم تک آپ نے اپنے وہ موزے پہنے ہوئے ہیں, لیکن بیچ میں آپ سو گئی ہیں, آپ کا ویسے ہی وضو ٹوٹ گیا, ٹھیک, تو اب آپ ظہر کے ٹائم کے اوپر جب وضو کریں گے تو تب آپ اس کے اوپر مسح کر سکتے ہیں. ٹھیک, اب یہ جو آپ نے یہ مسح کیا نا, یہاں سے آپ کے پہلے یہ 24 گھنٹے سٹارٹ ہوئے. سمجھ آئی یہ بات؟ وضو تو آپ نے کیا تھا فجر کے وقت, لیکن آپ نے پہلا مسح کب کیا؟ ظہر کے ٹائم. سو اب اس ظہر سے لے کے اگلے دن ظہر کی نماز تک آپ مسح اپنے پیروں پہ کر سکتے ہیں. جب اگلے دن کی ظہر تک آپ نے مسح کر لیا, اور اگلے دن کی جب عصر کی نماز آئی اور اس پہ آپ وضو کر رہی ہیں, تو تب آپ کو ساکس اتار کے اپنا دوبارہ سے پاؤں کو دھونا ہے. ٹھیک, اور اس کے بعد اگر آپ نے دوبارہ اپنے ساکس پہن لیے, تو پھر جب مغرب کے ٹائم سے آپ نے اپنا مسح کیا پہلا, تو تب سے آپ کا وہ اگلی 24 گھنٹے کی سائیکل سٹارٹ ہوئی, جو کہ اگلے دن کی مغرب پہ ختم ہوگی, اور عشاء کے وقت آپ نے اپنے پیر دھونے ہوں گے. سمجھ آئی یہ بات؟ آئی ہوپ کہ یہ کلیئر ہو گئی ہو. ہم لوگ اکثر یہ کرتے ہیں کہ جب ہم نے پہلا وضو کیا ہوتا ہے وہیں سے ہی کاؤنٹ شروع کر لیتے ہیں کہ آج فجر پہ کیا تو اب اگلے دن فجر کے وقت اب میں نے دوبارہ سے پیر دھونا ہے. تو ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس چیز کو سمجھیں اچھے سے, تاکہ آپ جب ابھی کوئی بھی آپ کو ضرورت پڑے تو تب آپ پراپر طریقے سے اس چیز کا فائدہ اٹھا سکیں. اور سیم ٹریولر کے لیے کہ وہ اس کے لیے یہی چیز 3 دن تک کاؤنٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اب مسح کرتے کیسے ہیں؟ پیروں کے اوپر جس طرح آپ اس تصویر میں بھی دیکھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا طریقہ تھا کہ وہ دونوں ہاتھ اکٹھے یوں کر کے اپنی پیروں کی انگلیوں سے لے کے اوپر تک ایک دفعہ لے آتے تھے. ایک دفعہ, 3 دفعہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک, آپ دونوں پیروں پہ الگ الگ بھی کر سکتے ہیں, اور چاہے تو اکٹھا بھی کر سکتے ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. پریفرڈ کیا طریقہ ہے, سنت کیا تھی کہ رسول اللہ دونوں ہاتھوں پہ پیروں کے اوپر اکٹھا کرتے. ٹھیک ہے, اچھا آ جائے کہ اگر will my wudu break if I take off my socks after doing masa on socks. دیکھیں, اب یہ بات یہ ہے کہ آپ نے مسح کر لیا, ٹھیک ہے, آپ نے وضو کیا جس کے اندر آپ نے مسح کیا, ٹھیک, اب آپ نے نماز بھی پڑھ لی. ٹھیک, اب کیا ہوا کہ تھوڑی دیر بعد آپ کو کچھ فیل ہوا کہ میرے ساکس کے اندر یا تو کچھ چیز گھس گئی ہے, کچھ پتھر کنکر چلا گیا ہے, یا ویسے ہی آپ کو تھوڑا تنگ ہو رہے تھے, آپ نے یا آپ نے ساکس چینج کرنے تھے فار ایگزامپل. ٹھیک, تو آپ نے اتارے اور اس کے بعد آپ نے دوسرے ساکس پہن لیے, تو کیا اس سے میرا وضو ٹوٹ گیا؟ نہیں, اس سے میرا وضو نہیں ٹوٹا, کیونکہ میں نے صرف اتارے اور میں نے واپس چینج کر کے چڑھا لیا اوپر. ہاں, میرا وضو تب ٹوٹ جائے گا, میرا مسح تب ٹوٹ جائے گا جب اگر میں نے اتار ہی دیے ہو. ایسا نہیں آپ کر سکتے کہ اتار دیے ساکس
اور اس کے بعد سارے ٹائم اتارے رہے, ادھر ادھر نارمل پھرتے رہے, اور این وضو کرنے سے پہلے دوبارہ سے سوک چڑھایا اور اس کے اوپر سے مسح کر لیا, تو obviously دس از ناٹ کریکٹ. یہ آپ مطلب اللہ تعالیٰ کو تو نہیں آپ وہ کر سکتے ہیں نا, وہ بنا رہے ہیں. اسی سے ایک ریلیٹڈ چیز آ جاتی ہے کہ کیا اگر کسی کے کوئی کاسٹ چڑھی ہوئی ہے, جس طرح پٹی لگی ہوئی ہوتی ہے, یا پھر بازو ٹوٹ جاتا ہے نا, فریکچر کے اوپر ایک لگتی ہے بڑی سی کاسٹ جو لگ جاتی ہے سفید رنگ کی, اس کے اوپر کیا کیا جائے؟ تو اس کے اوپر بالکل آپ مسح کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. کوئی پٹی بندھی ہوئی ہے تو اس کے اوپر مسح کر سکتے ہیں. اس میں بھی یہ ہے کہ اس حد تک ہے کہ اگر تو آپ کو پتا ہے کہ اس پٹی کے اوپر آپ ذرا سا بھی پانی نہیں لگا سکتے, بالکل بھی گیلا نہیں کر سکتے, تو آپ کچھ بھی نہ کریں, پھر آپ بے شک بس اوپر سے ہی ڈرائی ہینڈ یو کر کے گزار, ٹھیک ہے. اور اس میں موزوں کے لیے تو ہم نے یہ دیکھا تھا نا کہ آپ نے باوضو حالت میں موزے پہنے ہوں گے تو تب اس کے اوپر مسا ہو سکتا ہے, لیکن اب ضروری تو نہیں ہے نا کہ جس وقت کسی بندے کا ایکسیڈنٹ ہوا, اس کا بازو ٹوٹا اور اسی وقت اسے پٹی لگ گئی تو اس کو وضو میں تھا. تو اس میں ہمارے لیے آسانی یہ ہے کہ وہ شخص اس بغیر وضو کے بھی بے شک تھا, لیکن وہ اپنی پٹی کے اوپر سے مسا کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی یہ بات؟ پھر اسی سے ریلیٹڈ ایک اور چیز آ جاتی ہے جو ہمارے لیے بہت ویلیویبل ہے, وہ ہے میک اپ. میک اپ کا کیا کیا جائے اگر آپ نے میک اپ کیا ہوا ہے اور آپ نے وضو کرنا ہے؟ دیکھیں, دو قسم کی ہماری آتے ہیں میک اپس, ایک ہوتے ہیں جو واٹر پروف ہوتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں جو واٹر پروف نہیں ہوتے. اکثر مسکارا ہوتا ہے جو واٹر پروف ہوتا ہے, یا لپسٹکس جو ہوتی ہیں ٹرانسفر پروف جو لپسٹکس آج کل آتی ہیں, کہ جو آپ ٹچ بھی کریں تو ہونٹوں سے اترتی نہیں ہے, ٹرانسفر پروف. وہ لپسٹکس, ایسی لپسٹک, ایسا مسکارا, ایسا آئی لائنر جو کہ آپ کے واٹر پروف ہے, اس سے آپ کا وضو نہیں ہوگا. آپ کو میک شور کرنا ہے کہ آپ نے اپنے مسکارے کو یا لپسٹک کو اتارنا ہے وضو سے پہلے, ورنہ آپ کا وضو نہیں ہوا. ہاں, اگر آپ کا ایسا میک اپ ہے, آپ کی لپسٹک ایسی ہے جو کہ آپ پانی سے اگر آپ جس طرح کلی کر رہے ہیں تو وہ تھوڑی تھوڑی ساتھ ساتھ اتر بھی رہی ہے, تو دیٹ مینس کہ وہ واٹر پروف نہیں ہے, اس کے ساتھ اس سے پانی اندر جا رہا ہے, آپ کے ہونٹوں پہ پراپرلی لگ رہا ہے, تو تب دیٹ از اوکے, صحیح. لیکن میجورٹی ٹائمز مسکارے اور آئی لائنرز واٹر پروف ہی ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا پانی ان سے گزر نہیں رہا, تو ایسے میں ان کو ضرور اتار لیں, ٹھیک. اوکے, کچھ کنڈیشنز اور بھی ہم دیکھ لیں کہ کیا ہے مسح کرنے کی. مسح پہ میں اس وجہ سے اتنا ڈیٹیل دے رہی ہوں کیونکہ یہ چیز بہت کامن ہے, کنفیوژن ہو جاتی ہے اس کے اوپر. تو وہ پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ جی یس, کہ آپ پہلی بات تو یہ کہ آپ کے وہ موزے یا اپنے جوتے وضو کرنے کے بعد یا حالت وضو ہی میں پہنے ہوں, ٹھیک ہے. نمبر 2 یہ کہ وہ اینکلز آپ کی کور کر رہے ہوں. پھر ایک یہ چیز کہ آپ کے وہ موزے جو ہیں ان کے اوپر یا جوتوں کے اوپر کوئی گندگی نہ لگی ہوئی ہو, کوئی ایسی, یا آپ کیونکہ ظاہر ہے گندگی لگی ہوگی, اگر ہم نے پہلے اس پہ بات کر چکے ہیں تو اس میں تو نماز نہیں ہوگی. کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے, تو ڈیورنگ نماز انہوں نے اچانک سے اپنے پڑھاتے پڑھاتے جوتے اتارے اور سائڈ پہ رکھ دیے, تو صحابہ نے دیکھا, انہوں نے بھی اپنے جوتے اتارے اور سائڈ پہ رکھ دیے. تو یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں نا کہ اس زمانے میں نماز جوتوں میں پڑھی جاتی تھی, بیکاز مسجد نبوی کا زمین جو تھی وہ تو کوئی پکی زمین نہیں تھی, تو صحابہ نے بھی اتار دیے. جب نماز ختم ہوئی تو رسول اللہ نے پوچھا کہ تم لوگوں نے کیوں اپنے جوتے اتارے؟ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ آپ نے اتارے تو ہم سمجھے کہ کوئی حکم آیا ہوگا, ہم نے بھی اتار دیے. تو اس پہ رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں, جبریل نماز کے دوران میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے بتایا تھا کہ میرے جوتوں پہ کچھ نجاست لگی ہوئی ہے, اس لیے میں نے ان جوتوں کو اتار دیا اور اتار کے سائڈ پہ رکھ دیا, کیونکہ نجاست اگر لگی ہوئی ہو تو وہ جوتوں میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. سمجھ آ گئی؟ سو آپ میک شور کریں, اگر آپ نے موزے بھی پہنے ہوئے ہیں, اکثر یہ ہوتا ہے کہ وضو کرنے کے لیے گئے موزے پہنے اور باتھ روم گیلا تھا, اب گیلا تھا یا پھر اس کے اندر غلطی سے کسی کا وہ وہاں پہ پیشاب پڑا ہوا تھا, کسی بچے نے آ کے کر دیا, یا آپ پبلک باتھ روم میں تھے تو آپ کو نہیں پتا, ٹھیک ہے. تو ایسی کیس میں ضرور چپلیں پہن کے باتھ روم جائیں تاکہ آپ کے موزوں کے اوپر نجاست نہ لگی ہوئی ہو, ٹھیک ہے. اچھا, پھر یہ کہ یس کہ ہم نے وہ 24 گھنٹوں کا خیال کرنا ہے کہ جو
यस कि वो 24 घंटे का जो टाइम है या 3 दिन 3 रातों का टाइम उससे बढ़ ना जाए, ठीक, क्योंकि अगर उससे बढ़ जाएगा तो फिर आपका वजू नामुकम्मल रहेगा, आपकी नमाज ना हो सकी होगी। एक और अहम चीज कि कोई ऐसा सिचुएशन कि जिसमें आपके ऊपर गुस्ल वाजिब हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में आपका पैरों का मसा चाहे 24 घंटे का टाइम था वो भी खत्म हो गया। क्या सिचुएशन होगी जिसमें आप पे गुस्ल वाजिब हो गया कि आपको फॉर एग्जांपल पीरियड्स आपके खत्म हो गए, आपको वेट ड्रीम आ गई, कोई या सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया, जो कि कोई हालत जनाबत हो गई, कोई भी ऐसी सिचुएशन की जिसके बाद आप पे गुस्ल वाजिब हो जाता है, तो तब उसमें आपको गुस्ल ही करना है, उसमें आप अपने पैरों के ऊपर मोजों के ऊपर से मसा नहीं कर सकते। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब देख लेते हैं कि वजू किन चीजों से टूटता है। ठीक, हम ये भी देखेंगे किन से टूटता है और फिर हम ये भी देखेंगे कि किन चीजों से वजू नहीं टूटता। तो पहली चीज जो बहुत ऑब्वियस है, यूरिन स्टूल, आप बाथरूम गए हैं, कॉल ऑफ नेचर थी, यकीनन उससे वजू टूट जाता है। पीरियड्स हो गए अगर आपको, मेंस्ट्रुएशन, तो उससे आपका वजू टूट गया। इस्तेहाजा, इस्तेहाजा क्या होता है? इस्तेहाजा होता है इरेगुलर ब्लीडिंग, मतलब औरतों को कोई भी ऐसी ब्लीडिंग होना जो कि उनके पीरियड्स नहीं है, पीरियड्स के अलावा है। ठीक, तो औरतों को इस किस्म के इश्यूज होते रहते हैं कि पीरियड्स के बगैर भी उनको, पीरियड्स का टाइम गुजर जाने के बाद भी उनको ब्लीडिंग हो रही है। ऐसी ब्लीडिंग में औरत नापाक नहीं होती, वो नमाज पढ़ती है, वो कुरान पढ़ती है, वो रोजे रखती है, सब चीज हम इंशाल्लाह जब हम अभी इसके बाद मेंस्ट्रुएशन का टॉपिक करेंगे उसमें हम डिटेल से इस्तिहाजा को देखेंगे। लेकिन इस वक्त समझने के लिए ये कर लें कि अगर आपको इस्तिहाजा हो गया है, मतलब पीरियड्स नहीं है, पीरियड्स में तो जाहिर है आपका वजू है ही, टूट गया, लेकिन अगर आपको पीरियड्स के अलावा भी ब्लीडिंग हो रही है तो ऐसे में यह है कि आप नमाज पढ़ेंगी, ठीक है, लेकिन हर नमाज से पहले आपने वजू ताजा करना है। सही, अगर आपको इस्तिहाजा हो गया, आपको इस तरह ब्लीडिंग हो गई, तो तब आपका वजू टूट गया, आपने हर नमाज से पहले अपना एक दफा ताजा वजू कर लेना है। ठीक है, अच्छा, फिर इंटीमेट फिजिकल कांटेक्ट, मतलब ये कि अगर आपका हस्बैंड एंड वाइफ जो है उनका इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया है, या ये कि वो एक दूसरे से इतना ज्यादा पास आए हैं और उससे ये कि उससे उनकी किसी किस्म की डिस्चार्ज हो गया है, उससे यकीनन आपका वजू टूट गया। ठीक है, हम आगे देखेंगे गुस्ल से रिलेटेड जो रूलिंग्स आएंगी वो। पासिंग ऑफ द विंड, अगर आपकी गैस पास हो गई है तो यकीनन वजू से टूट जाता है। लेकिन हदीस एक ये भी बताती है कि अगर तो अगर तो आपको आवाज नहीं आई या आपको फीलिंग नहीं आई या आपको स्मेल नहीं आई तो तब जरूरी नहीं है कि आपका वजू टूटा हो। अगर समटाइम्स किसी के पेट में दर्द हो रहा होता है और ऐसा फील होता है कि ओहो मुझे तो शायद गैस पास हो गई है, तो ऐसा नहीं, अनलेस ऐसे में आपको आवाज आए या आपको स्मेल आए या आपको एक्चुअल फीलिंग हुई है, तभी आपका वजू टूटेगा। ऊंट का गोश्त खाने से, यस, किसी भी और किस्म के गोश्त से नहीं, लेकिन ऊंट का गोश्त खाने से वजू टूट जाता है। इसके बारे में बहुत सारी आपको एक्सप्लेनेशंस मिल जाएंगी कि क्यों ऐसा होता है, क्या है, लेकिन जाहिर है ये चीज बहुत ज्यादा रिलेटेड नहीं, क्योंकि ऊंट का गोश्त बहुत ज्यादा नहीं खाया जाता। लेकिन याद रखिए कि जब आप ऊंट का गोश्त खाएंगे तो उसके बाद वजू दोबारा करना पड़ेगा। अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज के दौरान कोई भी ऐसी बात हो गई, कहीं आसपास हो गई, या आपको कुछ याद आ गया और आपने, एक होता है कि आप हल्का सा, आपकी हल्की सी हंसी सी छूटती है, उससे क्या होता है कि उससे आपकी नमाज टूट जाती है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि आपका आपका जिसे कहते हैं कहकहा निकल गया, ऊंची हंसी आपकी निकल गई, तो उस वक्त ना सिर्फ आपकी नमाज टूटेगी, उससे आपका वजू भी टूट जाएगा। आपको दोबारा जाके वजू करके आना होगा और फिर नमाज शुरू से शुरू करनी होगी। ठीक है, तो इस वजह से जब नमाज पढ़ रहे हो तो अपने साथ डिस्ट्रैक्शंस को अपने आप से बहुत दूर रखा करें। सब बच्चों को भी समझाएं कि शोर ना करें, कोई आपके पास आके कोई बातें ना कर रहा हो, ताकि आपकी फोकस ना टूटे। टचिंग प्राइवेट पार्ट्स डायरेक्टली विद डिजायर, अपने प्राइवेट पार्ट्स को टच करने से
اگر آپ لسٹ کے ساتھ، کسی ڈیزائر کے ساتھ، کسی بری انٹینشن کے ساتھ ہاتھ لگا رہے ہیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نریٹ کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے بھی اپنے پرائیویٹ پارٹس کو، اپنے مخصوص اعضاء کو ہاتھ لگایا ایسے کہ ان کے بیچ میں کوئی کپڑا نہیں تھا، مطلب ڈائریکٹ ہاتھ لگایا، تو اس کے لیے وضو کرنا لازم ہو گیا۔ صحیح۔ اب دیکھیں اس حدیث میں اب یہ بات تو یہ ہو رہی ہے نا کہ بس ڈائریکٹ جب بھی ہاتھ لگا دیا تو تب آپ نے وضو کرنا ہے، لیکن جب اس کی ڈیٹیل دیکھی جائے، اس کے عربی کے الفاظ کو سمجھیں تو یوز جو لفظ ہوا ہے نا وہ اخدا بیدی ہی ہے، کہ مطلب آپ نے ہاتھ لگایا لیکن ڈیزائر کے ساتھ، کسی ایسا نہیں کہ آپ کو کھجلی ہو رہی تھی، آپ نے کھجلی کر لی تو اس کے اوپر، یا پھر آپ کا غلطی سے کپڑے پہنتے ہوئے ہاتھ لگ گیا، ایسے میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر آپ نے اس نیت کے ساتھ سوچ کے اور پھر ہاتھ لگایا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وضو آپ کا ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چیز بہت اہم ہے کہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم نے ابھی کوئی انٹرکورس وغیرہ تو کیا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، ہمارا ابھی تک وضو ہے۔ ایسا نہیں، اگر، اور اس میں زیادہ اسپیسیفکلی میلز کے پرائیویٹ پارٹ کے بارے میں بات ہے، ٹھیک تو لیکن اپلائی آبویسلی دونوں کے اوپر ہوتا ہے، عورتوں پہ بھی اور آدمیوں کے اوپر بھی۔ پھر اگر تو آدمیوں کو جس طرح ایک وائٹ ڈسچارج ہوتا ہے، مطلب اٹ از ناٹ دا پراپر ڈسچارج، جس کو اس کو تو منی کہتے ہیں، ایک مزی ہوتی ہے، مزی جو کہ پری سیمینل فلوئڈ ہوتا ہے، مطلب بالکل تھوڑا سا، مطلب کچھ لوگوں کے ساتھ کچھ کو یہ پرابلم ہوتی ہے، یا پھر یہ کہ اگر اراؤزل ہو رہا ہو تو بیفور کلائمیکس ان کو تھوڑا سا ڈسچارج ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ حضرت علی کو یہ مسئلہ تھا، اور انہوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھوایا تھا کہ ایسے میں کیا کرنا چاہیے، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ایسے میں کیا کریں کہ وضو کرنا ہے، آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے، آپ کا غسل نہیں ٹوٹا، ٹھیک، آپ کا صرف وضو ٹوٹا ہے، تو تب آپ وضو کر لیں دوبارہ سے۔ یہ باتیں آپ کے ہسبینڈز ہیں ان کو بتائیں، ہسبینڈز آپ کے بیٹوں کو بتائیں، لیکن یہ چیز بڑی ضروری ہے۔ پھر فینٹ ہونے سے یا انکانشیس ہو جانے سے، اگر آپ بے ہوش ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو یا پھر آپ اتنی گہری نیند میں چلے گئے، آپ بالکل انکانشیس ہیں، تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ وضو کیوں ٹوٹے گا؟ کیونکہ جب آپ فینٹ ہو گئے ہیں نا، آپ ہوش میں نہیں ہیں، آپ کو نہیں پتا وضو ٹوٹے گا کس چیز سے، وضو ٹوٹتا ہے گیس پاس کرنے سے۔ تو جب آپ بے ہوش ہیں، آپ کو اپنا ہوش ہی نہیں ہے، یا آپ اتنی گہری نیند سو رہے ہیں، تو آپ کو تو نہیں پتا چلے گا نا کہ آپ کی گیس پاس ہوئی ہے یا نہیں، اس وجہ سے وضو ٹوٹتا ہے۔ ادروائز ان کو چیزیں جو ہم دیکھیں کہ جن ایسی چیزیں جن سے کہ وضو نہیں ٹوٹتا وہ کیا ہے، اس میں سب سے پہلی چیز جو کہ بڑی کنفیوژن ہوتی ہے وہ ہے سونا، یا پھر جھپکی آ جانا جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ کی زندگی میں ہی اکثر صحابہ جب مغرب کے بعد مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے اور عشاء کی نماز کا ویٹ کر رہے ہوتے تھے، تو وہ وہاں پہ اس وقت بیٹھے بیٹھے سو جایا کرتے تھے، اور پھر اٹھ کے عشاء کی نماز پڑھتے تھے بغیر دوبارہ وضو کیے ہوئے۔ ٹھیک ہے، سو رول یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ کو ہلکی سی نیند آتی ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھے بیٹھے ایک ہوتا ہے نا اچانک سے جھپکی آ جاتی ہے، آپ کو ایک دم سے فیل ہوتا ہے اوہ میں تو سو گئی تھی، ٹھیک ہے، لیکن یا آپ اتنی ہلکی نیند سو رہے ہوتے ہیں کہ آپ سو تو رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آس پاس ہو کیا رہا ہے، جس طرح اکثر مائیں ایسی ہلکی سی نیند لے رہی ہوتی ہے نا، تو آپ کو اس سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ قرآن کلاس میں ہی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور بیٹھے بیٹھے بڑی سخت نیند آ رہی ہوتی ہے اور ہلکی سی آپ کی جھپکی سی آ جاتی ہے اور پھر آپ اچانک اٹھتے ہیں، تو اس سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹا، کیونکہ وہی بات کہ وضو کس چیز سے ٹوٹتا ہے، وضو گیس پاس کرنے سے ٹوٹتا ہے۔ اگر آپ اتنی گہری نیند میں گئے ہی نہیں ہیں، یا آپ ایک سیکنڈ کے لیے ہلکی سی آپ کو 1-2 منٹ کی جھپکی سی آئی ہے جس میں آپ کو احساس ہے کہ یقین ہے کہ جی نہیں میرا بالکل بھی کوئی گیس پاس نہیں ہوئی ہے، تو اس سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹا۔ ٹھیک ہے، اوکے، اور اس میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ اگر تو زیادہ لمبی نیند ہو گئی ہے، صحیح، یہ وہ بھی ہوتا ہے نا کہ ہم بیٹھے اور
جھپکی آ گئی اور آنکھ کھلی تو وہ 15 منٹ گزر گئے، ارے اتنا جلدی کیسے 15 منٹ گزر گئے؟ تو اب یہ وہ ٹائم ہے کہ آپ کو اتنی آپ گہری نیند میں اس تھوڑی سی دیر کے اندر چلے گئے کہ آپ کو احساس ہی نہیں ہوا ٹائم کا. تو تب یقیناً اب آپ یو آر ناٹ شیور کہ اس 15 منٹ کے اندر آپ کی گیس پاس ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. یا پھر کبھی ایسا ہوتا ہے نا اتنی گہری نیند اچانک ہو جاتی ہے کہ آپ اٹھتے ہیں تو آپ یوں فیلنگ ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یا میں کہاں پہ بیٹھا ہوں، یہ کیا ہو رہا ہے. تو ایسی نیند کے بعد، ایسی چھوٹی سی جھپکی کے بعد بھی آپ کا وضو ٹوٹ گیا. ٹھیک، کلیئر ہو گئی یہ چیز. کچھ لوگ یہ بھی غلطی کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بہت لائٹ سلیپر ہے، میں تو رات میں بھی میں تو پوری رات ہی نہیں سوتی، مجھے تو پتا ہوتا ہے اچھی طرح کب اتنے بجے میں نے ٹائم دیکھا، اتنے بجے میں نے ٹائم دیکھا، میں تو نہیں سوتی. تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ ایسا کوئی انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا. انسانوں کو چاہیے ہوتی ہے ڈیپ سلیپ کا ٹائم. تو وہ ہوتا ہی ہے کہ آپ کو احساس نہیں ہو رہا ہوتا ہے لیکن آپ ڈیپ سلیپ میں گئے ہوتے ہیں. تو یہ نہیں کر سکتا کوئی کہ جی صبح سو کے صبح اٹھے اور کہے کہ جی میرا تو وضو ہے رات بھر کا کیونکہ میں تو رات میں سوئی نہیں. تو یہ نہیں ہے، صبح آپ نے اٹھ کے وضو ضرور اپنا فجر سے پہلے جو ہے وہ کرنا ہے. سمجھ آ گئی؟ اور پھر یہ چیز کہ یہ ڈاؤٹ، شک کہ میرا وضو ہے یا نہیں ہے. کتنی دفعہ ایسی سچویشن ہوتی ہے نا کہ یہ آپ نے وضو کیا ہوتا ہے اور نماز پڑھنے لگتا ہے، اچانک سے خیال آتا ہے، کھڑے ہونے لگے تھے نماز پہ، پھر یاد آیا کہ اوہو میرا تو وضو ہے یا نہیں ہے. تو ایسی سچویشن میں فقہ کا رول یہ کہتا ہے کہ ایک چیز جس کے ہونے کا آپ کو یقین ہے، ٹھیک ہے، آپ کو اس چیز کا یقین تھا نا کہ آپ کا وضو تھا، اور انشور آپ کو شک اس چیز پہ ہے کہ وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا. تو ایسے میں فقہ یہ کہتی ہے کہ آپ نے اس فیلنگ کے ساتھ جانا ہے جو آپ کو یقین ہے. تو آپ کو اس چیز کا تو یقین ہے نا کہ آپ نے وضو کیا تھا، تو تب آپ کا وضو قائم رہے گا. ایسے میں آپ کا وضو نہیں ٹوٹا. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ اگر کوئی نماز مسجد میں جس طرح پڑھ رہا ہے اور پڑھتے پڑھتے اچانک اس کو خیال آیا کہ پتہ نہیں میرا وضو ہے یا ٹوٹ گیا یا کیا، تو اس کو مسجد سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. یا اگر اس کو لگا صرف کہ میری گیس پاس ہوئی ہے لیکن نہ آواز آئی، نہ اسمیل آئی، نہ کچھ اس طرح، تو اس کو نماز چھوڑ کے جانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز کلیئر ہے. اسکالرز نے یہ بھی ڈرائیو کیا ہے کہ اگر ڈاؤٹ ہے کہ ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا تو آپ کا وضو قائم ہے. ٹھیک ہے، اس چیز کے اوپر پریشان نہیں ہونا. بٹ یس کہ اگر آپ کو زیادہ اس چیز کا شیورٹی ہے کہ نہیں میرے خیال سے میں نے کچھ گیس پاس کی تھی یا پھر میں گیا تھا، میں نے یورین کیا تھا یا اینی تھنگ، تو تب اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ وضو کر لیں. صحیح. اچھا، پھر ایک اور چیز کہ کسنگ ونز اسپاؤس، یہ ایک ابو داؤد پہ، ترمذی میں، ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج میں سے ایک زوج کو کس کیا اور اس کے بعد وہ نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے بغیر دوبارہ وضو کیے ہوئے. ٹھیک، تو کلیئر حدیث ہے یہ. ٹھیک، اور حضرت عائشہ نے یہ روایت کی ہے. تو اپنی بیوی کا ہسبینڈ کو یا ہسبینڈ کا وائف کو صرف کس کر دینے سے وضو نہیں ٹوٹتا. امام شافعی جو ہیں ان کی یہ رولنگ ہے کہ یا شافعی جو مذہب ہے اس کے اندر یہی ہوتا ہے کہ کسی بھی عورت کو ہاتھ لگا دینے سے وہ کہتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، لامستم النساء، کہ تم عورتوں کو ہاتھ مت لگاؤ، تم نے ہاتھ لگایا تو تمہارا وضو ٹوٹ گیا. تو اب چاہے وہ عورت آپ کی بیوی ہو، چاہے آپ کی ماں ہو، چاہے آپ کی بہن ہو، ان کے مذہب میں یہ ہے کہ جی اگر آپ کا ہاتھ لگ گیا تو وضو ٹوٹ گیا. صحیح. تو بٹ سنس ایک صحیح حدیث موجود ہے، باقی تینوں جو مذاہب ہیں اس کے اندر یہی ہے کہ آپ کا صرف عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ایون اس حد تک کہ دیکھیں رسول اللہ نے حضرت عائشہ کو کس کیا اور اس کے بعد وہ مسجد چلے گئے تو اس سے نہیں. ہاں، اگر وضو تب ٹوٹے گا کہ اگر بہت زیادہ مطلب جس طرح راؤزل ہو گیا، بہت زیادہ کوئی سیکشولی آپ ایکٹیو ہو گئے اور کوئی ڈسچارج ہو گیا تو تب وضو ٹوٹے گا. ادروائز خالی ایک محبت کے کس سے یا محبت کا حق کر لینے سے وضو نہیں ٹوٹ جاتا. ٹھیک ہے. پھر ایک اور جو بڑی کنفیوژن آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کپڑے بدلنے سے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی کپڑے بدلنے وضو کیا ہوا ہے اور اگر کپڑے بدل لیے تو وضو ٹوٹ جائے گا. ایسی کوئی بات نہیں ہے، کسی حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے. پھر
وامٹنگ، الٹی کرنے سے، خون نکلنے سے، پس نکل رہی ہے، تھوک ہے، کسی کی نوز بلیڈ ہو گئی، ایسی چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا. یہ بہت اہم ہے. بہت بڑی کنفیوژن ہوتی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی وضو ٹوٹ گیا تو نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے بارے میں بہت دیکھیں، ایک یہ بھی بتا دوں کہ یس یہ بھی وہ چیزوں میں سے ہے جس کے بارے میں ڈفرنس آف اوپینین علماء میں ایگزسٹ کرتا ہے. لیکن مجموع الفتاوی میں شیخ عثیمین نے جو ہے یہ کلیئر بتایا ہے کہ جس طرح امام ابو حنیفہ تھے اور امام احمد تھے، ان کا یہ ویو تھا کہ اس سے وضو ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو باقی جمہور علماء ہیں جس کے اندر سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ بھی ہیں، انہوں نے یہ فتوے دیے تھے کہ وضو ان چیزوں سے نہیں ٹوٹتا، وامٹنگ سے، خون نکلنے سے، پس نکلنے سے، ان سے نہیں ٹوٹتا. وضو ٹوٹتا ہے صرف یورین یا سٹول پاس کرنے سے. کیونکہ دیکھیں حدیث یہ آتی ہے کہ کوئی بھی چیز جو کہ تمہارے جسم سے باہر نکلے، وہ جسم سے باہر نکلے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک. لیکن جب اس کی ڈیٹیل دیکھی گئی تو ایک آپ لوگوں کو بڑی مشہور وہ بھی پتا ہوگی نا کہ حضرت علی کا تھا کہ جب ان کو لگے ہوئے تھے، تیر لگے ہوئے تھے اور وہ تیر نکالنے تھے، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں. خون بہ رہا تھا اور وہ تیر نکال رہے تھے، لیکن وہ اپنی نماز میں اتنے مگن تھے کہ ان کو پتہ نہیں چلا کہ کیسے تیر نکلے. تو دیکھیں ان کا خون بہ رہا تھا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر ان کا خون بہ رہا تھا، حضرت علی کو تو یہ رولنگ پتہ ہوگی نا کہ خون بہنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اگر وہ نماز پڑھتے رہے اس کا مطلب ہے کہ ان کا وضو نہیں ٹوٹا تھا. کسی کو ناک سے نکسیر آ جائے اس کا بھی وضو نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے جی. تو یہ وہ چیزیں ہو گئیں کہ جن سے وضو ٹوٹتا ہے. آج کے لیے ہمارا اتنا ہی کافی ہے. ایک تھوڑا سا آگے کا رہ گیا ہے which are the etiquettes کے وضو کرنے کے کیا ہے. ان کو انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں کور کریں گے بیکاز ہمارا ٹائم آج آلریڈی اوور ہو چکا ہے. تو انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی کافی. آئی ہوپ کہ یہ آپ کے کوشچنس بھی کلیئر ہو گئے ہوں گے، آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی. اف دیر از اینی تھنگ وچ از لیفٹ یا کوئی کوشچن جو آپ وضو سے ریلیٹڈ کرنا چاہتے ہوں تو پلیز ہمارے گروپ کے اوپر ضرور کوشچن ڈال دیجیے گا اینڈ آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ ٹو آنسر دیٹ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. جزاک اللہم اللہ صلی علی خیرا. محمد و علی محمد. جزاک اللہ خیرا کثیرا. جزاک اللہ خیر. آج بہت ساری چیزیں صدرا آپ نے کلیئر کر دی. جزاک اللہ.